نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج آسان درس قرآن اور حدیث کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 92 سے آنورڈز ہم دیکھیں گے۔ انداز وہی سمپل، میں آیت مبارکہ پڑھوں گی، ترجمہ بیان کر دوں گی اور اس میں اس کی مناسب سی تفصیل اور سیکھنے کی باتیں۔ آپ لوگوں سے میں سوچ رہی تھی جو اس وقت موجود ہیں اور جو بعد میں ریکارڈنگ سنیں گی کہ اس کلاس میں تھوڑا سا اس کا کوئی آپ کہہ لیں کہ انداز تھوڑا کلاس کا تو نہیں، آپ لوگوں کی طرف سے میں تھوڑا ایکٹیویٹی چاہتی ہوں۔ اس کلاس کو سننے کے بعد آپ نے کیا سیکھا وہ آپ مجھ سے شیئر کیجئے، ہم گروپ میں شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے اگر ایک بات بھی سیکھی ہے آپ وہ لکھ کر بھیج دیجئے، اس سے فائدہ یہ ہوگا، ایک تو تھوڑا ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گروپس کو آرگنائز کیا جائے، صرف یہ نہیں کہ میں آتی ہوں بول کے چلی جاتی ہوں، تھوڑا مجھے آپ سے کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے اور آپ کی طرف سے بھی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ اب 1 گھنٹے میں 2 ٹاپک کور کرنے ہیں، درس بھی اور حدیث سے مبارکہ بھی، تو وہ میرے لیے پاسبل نہیں کہ میں مائک آن کروں اور آپ سے کمیونیکیٹ کر پاؤں اس کلاس میں ایٹ لیسٹ۔ تو آپ مجھ سے پرسنل میں مجھے بھیجیں آپ نے کیا سیکھا، اور اس کے علاوہ پھر جو اسٹوڈنٹس کسی وجہ سے کلاس بھی نہیں لے سکیں، ریکارڈنگ بھی نہیں سن پاتی، تو انہیں فائدہ ہوگا کہ ہم چاہیں گے کہ وہ گروپ میں رہیں، نہیں لے پا رہی کوئی بات نہیں، کبھی اللہ کرے کہ کوئی دن کوئی وقت ایسا آئے اور وہ ان کا دل چاہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے، وہ بھی آ کر ملے ہم سے اس کلاس میں، ہر کلاس میں۔ تو چلیں ہم ان کے لیے جو کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ تو آپ چاہے ایک پوائنٹ ایک بات سیکھیے، کوشش یہ کیجیے گا کہ جو آپ نے خود آپ کو کلک کی ہے کہیں سے کاپی نہ کیجیے گا، کسی تفسیر سے، کسی سیکھنے کے پوائنٹ، سیکھنے کی باتوں سے، عملی پوائنٹس نہیں، کسی کو کاپی نہ کیجیے گا۔ ہم یہاں پر کوئی ہمارا نہ کمپٹیشن ہے نہ کسی قسم کی کوئی سختی ہے، میں بھی شوق سے آتی ہوں، محبت سے آتی ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کلاس میں کم از کم سننے کے لیے آ جائے۔ اس میں کوئی ہوم ورک نہیں ہے، اس میں حروف کی پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی ہے، کوئی بہت مشکل بات نہیں ہوتی ہے، تو صرف میں چاہتی ہوں کہ سن لیں۔ تو اسی طرح میں چاہوں گی کہ آپ سمپل چاہے ایک بات سیکھیے جو آپ کو کلک کی ہے، جو آپ نے یہ نہ چاہے بتائیں کہ آپ نے ابھی سیکھی ہے خود بھی عمل کریں گی یا آپ سوچ رہی ہیں، تو کچھ بھی جو آپ کو لگا کہ آپ بھی کر سکتی ہیں اور باقیوں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، اس کو اچھے انداز سے آپ اپنی ہینڈ رائٹنگ میں اگر لکھ کر بھیجیں، ٹائپ کرنا چاہتی ہیں ٹائپ کر لیں، لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ اپنی ہینڈ رائٹنگ میں کمیونیکیٹ کیا جائے، لکھنے کی عادت ڈال لیں، اسے چھوڑیے گا نہیں۔ اسٹوڈنٹ کی طرح جب ہم ہوم ورک کیا کرتے تھے، آج بھی اس چیز کو اپنی عادت کو آپ زندگی میں کسی نہ کسی طرح شامل رکھیں۔ موبائل آ جانے کے بعد بہت چیزوں سے ہم محروم ہو گئے، جہاں موبائل کے بہت فائدے بھی ہوئے ہیں، بہت فائدے ہوئے، لیکن وہاں پر بہت سی چیزوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ کتاب ہاتھ سے چلی گئی، قلم ہاتھ سے چلا گیا، تو خط لکھا کرتے تھے اور بہت سی باتیں ایسی، عید پر کس طرح سے ہم عید کارڈ ہوتے تھے، اب ویسے تو سستے میں ہو گیا، اب تو لوگوں نے شادیوں میں بھی واٹس ایپ پہ انوائٹ کیا جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے، جس کو جیسے اچھا لگتا ہے، لیکن وہ جو اپنے ہاتھ سے لکھنا ہوتا تھا وہ اس کا ایک اور ہی اس کی بات تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ خطوط تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کا رواج تھا، اچھی چیز ہے اپنے ہاتھ سے لکھنا۔ کچھ چیزیں ایسی کہ ان کو زمانے کے ساتھ ہم بدل جائیں، اچھی بات ہے، نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، بہت کچھ نیا اچھا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کو اگر آپ کو ان کی عادت ہے
تو کبھی چھوڑیے نہیں انہیں. یہ نہ سوچیے کہ یہ پرانے زمانے کی ہیں, اولڈ فیشن ہے, نہیں. وہ چیزیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ ان کی اپنی ایک بیوٹی ہوتی ہے, اپنی ان کی ایک انفرادیت ہوتی ہے. آپ خوشی سے اور فخر سے انہیں کنٹینیو کیجیے. چلیے کنٹینیو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 92 سے شروع کرتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, اور البتہ تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ آئے. پچھلی آیت مبارکہ کو میں یاد دلا دیتی ہوں, اس میں کیا بات ہو رہی تھی, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اب اس آیت مبارکہ میں کیا مضمون چل رہا ہے. اس میں ان کو یہ احساس دلایا جا رہا تھا, ان کو بتایا جا رہا تھا کہ تم اپنے ایمان میں اگر سچے ہو, تم کہتے ہو کہ ہم قرآن مجید کو تو نہیں مانتے, لیکن جو ہمارے پاس ہے پہلے سے موجود ہے, بس ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نازل کی تھی. تو اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو تو تم اپنے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ تو تمہارا تو اس پہ بھی کوئی ایمان نہیں. تو آج اس آیت مبارکہ میں بھی ان کے ایمان کے اور تورات پر ایمان کے دعوے کو رد کیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آئے. یہ واضح نشانیاں ان کی مختلف جگہوں پہ مختلف ذکر ہے. بعض کے مطابق جیسے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عصا انہیں عطا کیا, اور ید بیضا بولتے ہیں روشن ہاتھ. اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جگہ قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے. اس کے علاوہ سمندر کا پھٹ جانا, فرعون اور اس کی فوج کس طرح سے غرق ہو گئی, پھر چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹ نکلنا, پھر وہ جنگل جیسی جگہ میں من و سلوہ کا نزول, اور اس کے علاوہ بعض مفسرین کے نزدیک اور بھی جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے, جو طوفان آئے, وہ ٹڈی, چوہے, مینڈک, خون, یہ سب. ٹھیک ہے. اور جہاں یہ میں نے من و سلوہ کا بتایا اور 12 چشموں کا بتایا, وہیں پر وہ بادل کا سایہ کس طرح ان پر اتنے سال ہوا. تو یہ ساری نشانیاں ہیں جن کا وقت فوقتاً قرآن مجید میں ذکر آئے گا. تو اب اللہ تعالیٰ انہیں یہ فرما رہے ہیں کہ تم مت تخذتم العجل من بعدہ, وہ تمہارے پاس اتنی واضح نشانیوں کے ساتھ آئے, بلکہ ایون وہ خود ایک اتنی بڑی نشانی تھے. رسول خود بہت بڑی نشانی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. ان کے پاس ایسے معجزے ہوتے ہیں, ایسی سچویشن پتہ چلتا ہے سب کو کہ یہ مختلف ہے باقی انسانوں سے. ہر دور میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے, عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے, خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا. جہاں ان کو قرآن مجید عطا ہوا, وہیں پر وہ خود یہ دنیاوی علم اس طرح سے یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, لیکن قرآن مجید کے آ جانے کے بعد کس طرح وہ لوگوں کو جو آیات کی صورت میں, احادیث کی صورت میں جو بات چیت ہوتی تھی, تو یہ خود بہت بڑا معجزہ ہے. تو اب جو رسول ہوتا ہے وہ تو خود چلتا پھرتا معجزہ ہوتا ہے, ان کی بات میں, کردار میں, ہر چیز میں. تو جو عقل والے ہوتے ہیں, شعور والے ہوتے ہیں, وہ تو رسول کو دیکھ کر اس طرح سے ان کی باتوں پہ ایمان لے آتے ہیں, پہچان جاتے ہیں. اچھا, ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ خود رسول وقت کے, اس کے علاوہ اتنے معجزات کے ساتھ, واضح نشانیوں کے ساتھ, پھر بھی تم نے ان کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا. کہ امین بعد ہی اس کی ایک تو یہ کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ کوہ طور پہ جانے کے بعد, تو تم نے یہ معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم ظالم ہو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم کہا, ظالم کہا جو شرک کرتا ہے. اور قرآن مجید میں سورۃ اللقمان میں ہے ان الشرک لظلم عظیم. تو قرآن مجید میں اکثر ظالم کی ڈیفینیشن یہ ہمارے والے ظالم سے ہٹ کر, کیونکہ یہ سب سے بڑا ظلم دنیا میں کیا ہے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا, کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر نہ رکھنا. اب وہ چاہے آپ اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دے رہے ہیں, چاہے بندوں کا نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ توحید, صرف اللہ تعالیٰ کو نہ صرف ایک مانا جائے, عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی, عبادت کی جتنی اقسام ہے صرف اللہ کے لیے. تو شرک یہ ظلم ہے, اور اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے, لیکن جو یہ ظلم کرتا ہے وہ گناہ گار ہے. پھر یہ ان چیزوں کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اب ہم آج کا جو مسلمان ہے, اب آپ اگر کوئی شرک کرتا ہے, ہم اسے مشرک نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہے وہ مسلمان ہی, لیکن یہ ایک وہ گناہ کا مرتکب ہے.
تو یہ اور ہماری زندگی میں یہ چیزیں بہت آ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں. شرک ہے، بدعتیں ہیں، تو یہ اپنی زندگی میں ان کو نکالیے، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ ہم بھی ظالم شمار ہوتے ہیں. اچھا جی، یہ تھی آج کی آیت مبارکہ پہلی 92. آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سب سے پختہ عہد لیا. تم سب سے دیکھیں، بات ان سے ہو رہی ہے جو یہود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے، لیکن واقعہ ہے ان کے آباء و اجداد کا. تو یہ اس طرح قرآن مجید میں بہت اسلوب یہ کامن آپ کو نظر آئے گا، تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ہی کہا جا رہا ہے. مراد ایک تو یہ ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی سب کہانیاں انہیں پتا تھی، تورات میں بھی بہت کچھ ذکر تھا. ان کو یہ پتا تھا کہ یہ ان کی بات ہو رہی ہے. دوسرا، جب کوئی آباء و اجداد کوئی غلط کام کرتے ہیں اور ان کی اولاد، نسل اس کو کنٹینیو کرتی ہے، اس کو غلط نہیں سمجھتی ہے یا اچھا سمجھ کے جاری رکھتی ہے، تو وہ بھی اسی لسٹ میں شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور، یہاں پر الطور ہے، پہاڑ، کوہ طور کو بلند کیا. یہ واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر اگلی سورہ مبارک میں کسی میں جب آئے گا تو آپ سے تفصیلاً ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ لفظوں میں ہے یہ بات، حقیقت میں اس طرح سے اٹھا کر ان پہ جس طرح جھکایا گیا، ان کو لگ رہا تھا ہمارے اوپر آ کر گرے گا، اور اس موقع پر ان سے پختہ عہد لیا گیا. اس کے پیچھے بھی میں تفصیل بتا چکی ہوں، ویسے یاد رکھیے گا. دین میں جبر نہیں ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی کہا جائے کہ ہدایت لے کر آؤ. نہیں، ایسا نہیں. اور ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں تھا. یہ ان کی اتنی نافرمانیوں بدعمالیوں کے بعد یہ ان کے ساتھ یہ ایکشن لیا گیا. اس پر بات ہو چکی ہے، آگے بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ وقتی طور پر وہ اس خوف کی حالت میں یا اوپر سے کہہ دیا، قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا. اور آگے سے کہنا تو یہ چاہیے تھا سمعنا واطعنا، اب ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. لیکن انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. بعض مفسرین کہتے ہیں ان سے کچھ بعید نہیں کہ انہوں نے اونچی آواز میں کہا ہو کہ ہم نے سنا اور آہستہ آواز میں کہہ دیا اور ہم نے نہیں مانا. بعض کے نزدیک نہیں، اس وقت کہا تو انہوں نے زبان سے یہی تھا، لیکن دل میں ان کا تھا کہ نہیں ہم نے ماننا. بعض کے نزدیک یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، لیکن وقت کے ساتھ بعد میں جب انہوں نے عمل نہیں کیا تو وہ عملی طور پر نظر آ گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، وَأُشْرِبُوا اور پلا دیے گئے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، یہ بنی اسرائیل کیا پلا دیے گئے؟ العجل. یہاں پر بچڑا نہیں، بچڑے کو تو نہیں کوئی پلا سکتا اس طرح دلوں میں، مراد ہے بچڑے کی محبت اپنے دلوں میں پلا دیے گئے. اچھا، یہاں پر میں تھوڑا سا تفسیر کا آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ پلا دینے کا یہ تفسیر مختلف. ویسے میں کبھی ذکر نہیں کرتی ہوں، لیکن میں نے سوچا میں کبھی کبھی آپ سے جو اسکالرز ہیں پرانے یا کسی تفسیر کا میں ہلکا ہلکا ضرور ذکر کروں گی، آپ کے کان مانوس ہوں، آپ کو پتا ہو کہ مختلف مفسرین بھی گزرے ہیں، سب نے بہت اچھا اس پہ کام کیا ہے، عرب کے بھی، نان عرب بھی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں کبھی کبھی مناسب سا کسی کا کبھی نام لے دیا کروں گی، کبھی کسی اسکالر کا نام لے دیا کروں گی، کبھی ان کی کتاب کا نام لے دیا کروں گی. تو آپ کے اپنے شوق پر ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم آپ ان سے فیملیئر ہوں. اور میرے خیال میں ابن کثیر کا تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ تو بہت فیملیئر ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں، بہت سارے اسکالر گزرے ہیں، اور مجاہد ہیں، قتادہ ہیں، عطا ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کبھی ضرورت پڑے گی تو نام لے لوں گی، پھر کتابیں بڑی مشہور تفسیر کی. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے، یہ میرا مقصد یہ نہیں کہ مجھے اپنا علم جھاڑنا ہے جی کہ میں نے ان کو بھی پڑھا ہے ان کو بھی پڑھا ہے. کنسلٹ میں ایک آیت کے پیچھے بہت سارے اسکالرس کو جب میں کورس کر رہی تھی تب بھی میری عادت تھی، میری آج بھی عادت ہے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے یہ اہل علم ہم سے تو بہت آگے ہیں، لیکن تفسیر جب قرآن مجید کی کوئی کرتا ہے تو انسان انسان ہی ہوتا ہے نا. ایک انسان اتنے بڑے کلام کو جتنا بھی بیان کر سکے وہ مکمل انصاف نہیں ہو سکتا. تو ایک شخص کی تفسیر میں کمی رہ جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک آیت کے کسی چند پہلوؤں پہ کسی ایک مفسر نے بہت اچھا بیان کیا ہو، اور کسی ایک پہلو کو کسی دوسرے نے
और एक पहलू को किसी तीसरे ने। तो किसी मैं आपसे वैसे शेयर करूं, कभी आपको भी मौका मिले तो आप पढ़ा कीजिए। तो फिर दूसरा आपको फिर कंपैरिजन आप करेंगी, आपको पता चलेगा। फिर ऐसे ऐसे जब आप कुरान मजीद के स्टूडेंट होते हैं, फिर आपको अंदाजा होना शुरू हो जाता है। किसी एक पे दिल टिक भी जाएगा, मुतमईन भी हो जाएगा। आपको जो पसंद है उनको तो मेन रखिएगा, सबसे पहले उन्हें आप पढ़ें, लेकिन इसके अलावा बाकियों को भी आप कभी कभी स्टडी किया करें। और कुछ नहीं, चले आपके इल्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये फतहुल कदीर है, उसके बारे में उससे मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके क्या मुराद है इसमें, ये जो बछड़े की मोहब्बत पिला देना, इससे क्या मुराद है, तो ये मैं आपसे थोड़ा जिक्र करती हूँ। पता नहीं किधर है, चलिए कोई नहीं। बहुत कुछ मैं आपके लिए रखती हूँ, कुछ मेरे पास सामने मेरी अपनी बयादुल कुरान, मेरे अपनी किसी बुक में डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। बहुत कुछ वैसे मैं याद करके आती हूँ, और इस तरह से कुछ मैंने स्क्रीनशॉट भी लिए होते हैं। तो चलिए मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ कि इन्होंने कहा क्या था इसमें। जिस तरह ये पानी जो होता है ना, हमारी एक रग रग में उतर जाता है। जब हम कुछ खाना खाते हैं, उसका असर हमारे जिस्म के एक एक सेल हुलिये तक जो पहुंचता है, वो और अंदाज है, पानी का और अंदाज है। अब यहाँ पर कहा गया वो उशरीबू, पिला दिए गए। पानी एक उस जगह पर भी पहुंचता है जिस्म की, ज्यादा दूर तक जाता है, जहाँ पे फूड इस तरह से खुद नहीं जाती, पानी की मदद से वो जाए और बात है। इस तरह बछड़े की मोहब्बत भी उनके रग रग में उतर गई। तो अब यहाँ पर कि बछड़े की मोहब्बत इस हद तक पहुंच गई कि उसमें इनका कोई इख्तियार नहीं, बल्कि मामला ये रहा कि इन्होंने किस तरह शिर्क ये कर गुजरे। तो अब यहाँ पर एक तो मैंने ये बताना था कि ये उशरीबू का मतलब क्या है। वैसे मैं इस क्लास में अल्फाज को ज्यादा खोलती नहीं हूँ, लेकिन कुछ अल्फाज इतने खूबसूरत होते हैं कि मेरा दिल चाहता है मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर, ये सिंपल अरबी में भी ये कहा जा सकता था कि उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत ने घर कर लिया, या बछड़े की मोहब्बत, बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उशरीबू इस्तेमाल किया कि वो इस तरह उनके अंदर सिरायत कर गई, उतर गई। ये जो मोहब्बत होती है ना अल्लाह के सिवा, वैसे तो अल्लाह की मोहब्बत भी जब दिलों पे उतरती है तो वो मोहब्बत का एक अपना अंदाज होता है, नफरत का एक अपना अंदाज है। तो मोहब्बत उतरती है जब वो सही होती है और सच्ची, तो वाकई इंसान के, आप कह लें कि उसके अंदर तक उतरती है। जब अल्लाह ताला की मोहब्बत का रंग ही कुछ और होता है, उसके असरात ही कुछ और होते हैं। किस तरह इंसान इंसान तो इंसानों की मोहब्बत में बदल जाता है, और कहाँ अल्लाह ताला की मोहब्बत। और अल्लाह ताला की मोहब्बत के बारे में मैं सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। मोहब्बत अल्लाह ताला की वो है, वैसे तो लोग इंसानों की मोहब्बत में भी अंधे हो जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता उसके सिवा, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत ये है कि उसमें अल्लाह की जात के सिवा और कुछ बाकी ना रहे। मैं खुद भी बाकी ना रहूं, मुझे ये भी ना नजर आए, ना याद रहे कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है। बस अल्लाह को क्या पसंद है, अल्लाह को क्या नापसंद है, बस अल्लाह ही रह जाए और मैं खत्म हो जाऊं। ये है मोहब्बत। और इसका जो डिमांड, इसमें मैं फिजिकली भी मैं ना रहूं, मुझे अपनी भूल जाए, मुझे नजर ना आए, मुझे ये ना हिसाब अब रहे कि मुझे इतने घंटे सोना है, मेरी नींद कम, मुझे इतना खाना है, मेरी डाइट कम, मैं लोगों को टाइम नहीं दे पा रही, मैं सोशल नहीं रही उस तरह से। मेरा क्या दिल चाह रहा है, मैं कैसी होती थी, मैं कितनी शॉपिंग करती थी, मेरा क्या दिल चाह रहा है, मुझे अब ये चाह रही हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वहां जाना चाहती हूँ। देखिए दीन मना नहीं करता इन चीजों से, लेकिन मैं आपको एक बता रही हूँ कि अल्लाह की मोहब्बत में इंसान की अपनी फिर वो ये चीज पीछे चली जाती है। जिस तरह एक माँ होती है ना बच्चे की मोहब्बत में, जब बच्चा छोटा सा होता है तो खास तौर पे उन सालों में माँ भूल जाती है, अपना आराम भूल जाती है, के लिए एक लम्हे के लिए भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथ से इन्हें खिलाती थी, पिलाती थी। जो नहीं भी आता था इनके पीछे बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत कुछ खाना बनाना और भी बहुत सारी चीजें अल्लाह ने सिखाई। तो इनको पूरा वक्त दिया, इनको सुना, तवज्जो, मोहब्बत अल्लाह की तौफीक से। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया।
مجھے حالات ایسے دیے کہ میں نے خوشی سے محبت سے اپنا سارا وقت ان کو دیا، تو اس میں اپنا ہوش نہیں رہتا. وہ جب بچے ذرا بڑے ہوئے تو کچھ سالوں بعد لگا کہ کتنا وقت گزر گیا، اور میں کیسی تھی اور اب میں کیسی ہوں. تو وہ بیچ میں یاد ہی نہیں آتا تھا، خیال ہی نہیں ہوتا تھا. لوگوں سے ملنا جلنا کم اس طرح سے ہو گیا، وہ فون شون، وہ دوستیں، وہ سب کچھ. ایک اولاد کے پیچھے میں اتنا بدل گئی تھی، میں اتنا سب چیزوں کو بھول گئی، میں اپنا آپ بھول گئی. تو اللہ کی محبت میں بھی میں پھر بتا دوں، دین منع نہیں کرتا. حسب ضرورت دنیا انجوائے کیجئے، رشتے انجوائے کیجئے، گھومیں کھائیں پیئیں. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں، اللہ کی محبت جب دل پہ اترتی ہے نا، تو پھر اپنی وہ جو ہوتا ہے نا میں، اور وہ نہیں، پھر انسان وہ ختم ہو جاتی ہے. بس اللہ کا حکم آ گیا، بس اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں، بس اللہ کا حکم ماننا ہے. نماز کا وقت ہو گیا، بس سب سے پہلے اللہ تعالیٰ. اب سب کچھ بعد میں پیچھے اس کو سائڈ پہ کر کے انسان اللہ تعالیٰ کو آگے کر لے گا. جہاں اللہ کا حکم آ جائے گا وہاں میری مرضی میری چوائس ختم. اور پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کوئی کچھ بھی کہنے لگے، کچھ بھی کرنے لگے، تو اس میں اللہ تعالیٰ سمایا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی بات میں، اس کی سوچ میں. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو ہی ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا لگ رہا ہے، مجھے یہ کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند، میں نے یہ نہیں کہنا، میں نے یہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. خیر یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا، اس پہ جتنی بھی بات ہو کم ہے. میں آپ کو آئیڈیا دینا چاہ رہی تھی. تو یہاں پر اب یہ ہے کہ یہ اس طرح سے اترتی ہے یہ محبت. اب غیر اللہ کی اترے گی تو وہ اپنا ایک اثر کرے گی، وہ دل کو بے چین کرے گی، انسان کو پریشان کرے گی کہ وہ دیکھیں کس حد تک چلے گئے کہ کفر کر بیٹھے، شرک کیا انہوں نے. یہ شرک اور منافقت، ان کی ایک ایک جو بڑی قسم ہوتی ہے وہ کفر ہوتی ہے. تو اب آج بھی ایسے ہے. یہ اس میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ یہ آج بھی ہم سب کے اندر ہم نے کوئی نہ کوئی بچڑا پالا ہوتا ہے. یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے جس کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے کلیش کر رہی ہے، کہ آپ اس کی محبت میں شرک کی حد تک ہم کر جاتے ہیں انسانوں کی محبت میں. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ دنیا کی محبت، جاب کی محبت، کیریئر، اولاد کی محبت. اولاد کی محبت دیکھیں، ایک ہوتا ہے بچوں کو ہماری ضرورت ہے، اور محبت تو یہ اللہ نے کہا ہی نہیں کہ نہیں کرنی، وہ تو انڈرسٹوڈ آٹومیٹکلی. ماں کے دل میں، باپ کے دل میں ہم تو کریں گے، لیکن اتنی نہیں ہو کہ اس کے پیچھے آپ حلال حرام چھوڑ دیں، آپ نماز چھوڑ دیں، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسے پش ڈال دیں. یہ میرا مطلب ہے. پھر شوہر کی محبت، بیوی کی محبت، کسی غیر شخص کی محبت، کسی چیز کی، مال کی محبت، اس میں لمبی لسٹ ہے، آپ خود دیکھ لیجیے، آپ خود جائزہ لے لیجیے. ہمیں لگتا ہے ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. ہمارے دل میں الہ، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی اور الہ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی بچڑا ہوتا ہے، ہماری ڈائریکشن صحیح نہیں ہوتی ہے، پھر ہم دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، اس چیز کے ہاتھوں بھی خوار ہو رہے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی جب آپ توحید کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو دنیا میں بھی دھکے ہیں، آخرت میں بھی آپ کو بے چینی ہوتی ہے، آپ کو بے سکونی ہوتی ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دے رہے ہیں. جب آپ دنیا میں کسی چیز کا اسے حق نہیں دیں گے نا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ ہے چاہے کوئی انسان ہے، آپ بے چینی محسوس کریں گے، کیونکہ آپ نے کمی کی ہے اس کے حق میں. تو آپ خوش نہیں رہ سکتے، آپ بے چین رہیں گے. تو یہ اسی طرح سے آپ جائزہ لیجئے، کیونکہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی. اپنی طرف سے نماز بھی ہو رہی ہے، قرآن کلاسز بھی ہو سکتا ہے ہم لے رہے ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی بچڑا ہمارے دل میں ایسے گھر کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کو لے آئے ہیں. اور ہم اپنی ان محبتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ یاد ہی نہیں آتے. بس ہمیں وہی چیز دکھائی دے رہی ہوتی ہے، سنائی دے رہی ہوتی ہے، اسی کا پیچھے صبح شام بس یہ مل جائے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، یہ خوش ہو جائے ہم سے. تو یہ اب آپ اپنا جائزہ لیجئے گا. اور یہ سب کے دل میں ہوتا ہے، بس یہ کہ بعض دفعہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اس کو جاننا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو کوشش ہم نے کرنی ہے. باقی تو یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے دل میں کتنی محبت. اس کے لیے دعائیں بھی ہیں، باقی آپ اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتی ہیں. آپ نے اتنی دعائیں مانگی ہیں، آج آپ اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ اپنی محبت مجھے عطا کر. اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو بہت زیادہ، ہر چیز سے زیادہ. آپ کو ہر اس شخص سے محبت ہو جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور آپ کی محبت کسی بھی چیز سے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو، ایسی محبت ہو.
تو دعائیں مانگا کیجیے. ٹھیک ہے, باقی بس اتنا ہی. اچھا یہ دیکھیں, اور وہ اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دیے گئے بے کفرہم. اب پھر اس لفظ پہ میں رکوں گی کہ ایک تو انہوں نے بچڑے کی محبت کے بعد شرک کیا, کفر کیا. دوسرا یہاں بتایا یہ جو کیا ہے نا انہوں نے, یہ بھی کفر کی وجہ سے کیا ہے. تو ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے. جس طرح ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی ہے نا, ایسے ایک گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے. گناہوں کی نحوست ہوتی ہے, بے برکتی ہوتی ہے. تو اسی طرح نیکیوں کی برکت ہوتی ہے, باعث برکت ہے, باعث خیر ہے. تو یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں. جب ہم ایک غلطی کرتے ہیں بعض ہمیں لگتا ہے ایک ہی تو کی ہے چھوڑ دیں گے, اس کے بعد اور یہ منافقت کو ہی لے لیجئے. آپ نے جب ان کا ٹاپک پڑھا نفاق کا, تو یہ کہنے کو ایک بیماری, اللہ تعالیٰ نے اسے بیماری کہا, دل کی بیماری. لیکن یہ ایک بیماری اتنے دروازے کھولتی ہے اور بیماریوں کے. منافق پھر ڈرپوک ہو جاتا ہے, پھر اس میں دنیا کی محبت بہت زیادہ آ جاتی, پھر جھوٹ بھی بول سکتا ہے, وہ وعدہ خلافی بھی کرے گا, وہ خیانت بھی کرے گا, بد اخلاقی بھی کرے گا. تو ایک بیماری نے کتنی بیماریوں کے دروازے کھول دیے, ایک گناہ نے کتنے گناہوں کے دروازے کھول دیے. اس چیز کے لیے بہت احتیاط کیا کریں. کل بئس ما, کہہ دیجئے کتنا برا ہے, یا مرکم, حکم دیتا ہے تمہیں بھی, جس کا ایمانکم, تمہارا ایمان. ان پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں, تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, یہ کیسا ایمان ہے, یہ تو بہت بری, کتنا برا ہے یہ جو تمہارا ایمان. اگر یہ تم کہہ رہے ہو, یہ کیسا ایمان ہے جو تمہیں برائی پر اکسا رہا ہے, تمہیں برائی کی دعوت دے رہا ہے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی سچے ہو اپنی بات میں, اگر تم اس بات میں سچی ہو کہ تم تورات پر تمہارا ایمان ہے, یا کسی بھی طرح تم اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, تو یہ تو غلط بات ہے. آیت نمبر 93, اب آیت 94 دیکھتے ہیں. یہ سب آیات ہیں, ان کے سمپل سی تفسیر ہے, وہ میں آپ سے شیئر کرتی جا رہی ہوں. وہی بنی اسرائیل کا ٹاپک چل رہا ہے. بیچ میں جو ہم اپنا جائزہ لینا اور سیکھنے کی باتیں, وہ کچھ میں آپ کی توجہ دلاؤں گی اس طرف, باقی آپ خود سوچئے گا, مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا. کبھی نہ شرمائیے گا کہ یہ میں نے غلط لکھا ہے, مجھے لکھنا نہیں آ رہا ہے. آپ لکھیں گی تو آئے گا نا, اور کوئی بات نہیں, جو دل میں آیا آپ بسم اللہ پڑھیے اور لکھیے. آپ نے کیا سیکھا, کس آیت سے کیا سیکھا. اگر آپ شائع فیل کرتی ہیں, ہیزیٹیٹ کر رہی ہیں, تو آپ کا نام نہیں مینشن کریں گے. تو لیکن آپ باقی بہنوں کے, جب آپ کی نیت اچھی ہوگی نا, کہ میری باقی بہنیں جو کسی وجہ سے, کچھ تو چلے سستی اور غفلت کی وجہ سے کچھ واقع لینا چاہ رہی ہوں گی, نہیں لے پا رہی ہوں گی کلاس, اور باقی ہمیں کیا, کون کس وجہ سے نہیں لے رہا. ہم نے تو جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کلاس لینی ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے آگے سے اس میں پوائنٹس اچھے اچھے لکھا کریں, اپنے ہاتھ سے لکھیں یا ٹائپ کر کے مجھے بھیجیں, تاکہ وہ بہنیں اس گروپ میں چلے چھوڑ کے نہ جائیں, کچھ پڑھ لیں. بہت سی بہنیں ہمارے ڈفرینٹ گروپس میں, اور ہمارے ہی نہیں ہر گروپ میں, جتنے بھی دنیا میں گروپس ہوتے ہیں خاص طور پہ دین کے, وہ لوگ رہتے ہیں چاہے کلاس نہ بھی لیں, کہ انہیں کوئی نہ کوئی بات پڑھنے کو مل جاتی ہے, سننے کو مل جاتی ہے کبھی, تو ان کو فائدہ ہوتا رہتا ہے. تو کلاس کے علاوہ بھی کیوں نہ ہم فائدہ پہنچانے والے بن جائیں. ہم جو ہر وقت ان کو شرمندہ کرتے رہتے ہیں, آپ کلاس نہیں لیتی ہیں. ویسے تو ہم نہیں کرتے الحمدللہ, ہمارے گروپ میں کوئی سختی نہیں ہے الحمدللہ. کبھی نہیں پوچھتے ان سے, نہ ہی کبھی ریموو کیا جاتا ہے اس بنیاد پہ, کبھی بھی نہیں کیا جاتا. وجہ اور کوئی ہو سکتی, یہ نہیں ہوتی, بلکہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا گروپ میں شیئر ہو کہ ان کو بھی فائدہ ہو, اور کبھی ان کا بھی دل کر آئے وہ بھی کوئی کلاس لیں, ادھر نہیں کہیں اور سے ہی کہیں جڑ جائیں. مقصد تو یہی ہے نا, آپ بھی اس چین میں شامل ہو جائیں میرے ساتھ. تو ویسے تو سمپل درس ہے, لیکن یہ ہم کیوں نہ سارے مل کے اس میں کوئی ایسا کام کریں, صرف میں سنانے والی نہ رہوں, صرف آپ سننے والے نہ رہیں, ہم کسی نہ کسی طرح نیکسٹ لیول پہ قدم رکھیں. تو آپ اپنے گھر بیٹھے اس مشن میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں. آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں, کتنی بہنیں ہیں جو اس سے فائدہ اٹھائیں گی, خود بھی ہو سکتا ہے اپنے اسٹیٹس پہ شیئر کریں. تو اس چین میں آپ شامل ہو جائیں. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کوئی کورس کروائیں گی تو ہی آپ اس چین میں شامل ہوں گی, آپ ایڈمن بنیں گی تو ہی چین میں شامل ہوں گی, آپ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ اس چین میں شامل ہو سکتی ہیں. اچھا جی, آیت نمبر 94, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس, کہہ دیجئے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے پاس خاص ہے, لوگوں کو چھوڑ کے صرف تمہارے لیے خالص ہے. یہ اب
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ان کو بنی اسرائیل کو میسج دیا جا رہا ہے. ان کے غلط عقائد پہ اب روشنی ڈالی جا رہی ہے. انہیں لگتا تھا ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، محبوب ہیں، فیورٹ ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں. آگ تو ہمیں چھوئے گی نہیں، چھوئے گی تو صرف چند دن، جنت میں ہم ہی جائیں گے. تو یہاں پر ان کی عقائد کی درستگی کی جا رہی ہے بہت پیاری دلیل کے ساتھ، بہت پیارے انداز میں. دیکھیے گا اتنے اسٹریٹ فارورڈ انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے خالص ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو چھوڑ کے بس تمہارے لیے ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں. اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ، اگر واقعی تمہارا یہ سوچنا ہے تو موت کی تمنا کرو. اتنی آخرت کے مقابلے میں کتنی حقیر چیز ہے یہ دنیا، کتنی گھٹیا چیز ہے یہ دنیا، اس کو چھوڑو. آخرت کی تم جو اتنا دعویٰ کر رہے ہو، اور اگر تمہیں ذرا سا بھی علم ہے کہ وہاں پر جنت تمہارے لیے، تو جنت جیسی چیز کی خواہش کرتے ہوئے تم موت کی تمنا کرو، چھوڑ دو یہ دنیا. لیکن وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اگلی آیت مبارکہ میں، اس کی وجہ بھی بتا دی. اور دوسرا یہ تھا، یہاں پر آیت مباہلہ بھی کہا جاتا ہے. مباہلہ ہوتا ہے کہ دو پارٹی آپس میں کسی کوئی بات پر وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اور اس آیت مبارکہ میں بھی یہی تھا. ابن عباس سے ہمیں پتہ چلتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس میں یہی تھا کہ ہم دونوں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سے جو جھوٹا ہے اس پر موت طاری ہو جائے. تو انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ غلط ہے. اس میں ابھی قرآن مجید ابھی اگلی آیت میں بھی اس کا ذکر آ رہا ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس دن یہ ایکسیپٹ کر لیتے تو کوئی بھی یہودی نہ بچتا. تو دوسری تفسیر اس کی اس طرح سے کی گئی. تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. خود ہی اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا آیت نمبر 95 میں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے، کبھی بھی، کبھی بھی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا اور ساتھ وجہ بھی بتا دی. بیما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. ان کو اپنے کرتوتوں کا پتا تھا، ان کو پتا تھا وہ کتنے غلط ہیں، ان کو پتا تھا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ان کی کتاب میں ذکر ہے، یہ آخری رسول ہے، یہ آخری کتاب ہے. سب پتا تھا ان کو. ان کو یہ بھی پتا تھا جب مرے ہمارا حساب ہم سے بہت بری ہونی ہے ہمارے ساتھ. تو وہ چاہ رہے تھے کہ جتنی لمبی زندگی مل جائے، اچھا اس دنیا میں سکون سے گزر جائے. اور وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے. اللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، ان کی رگ رگ سے واقف ہے. تو آج بھی ہم کیا کرتے ہیں، موت کی تمنا حالات جتنے بھی خراب ہوں. اچھا ویسے کہ یہاں پہ ایک دو باتیں میں شیئر کر دوں. ویسے موت کی تمنا اس طرح کرنی نہیں چاہیے، یاد رکھیے گا. اللہ کی کوئی ایمان کا خطرہ ہے، وہ اس کی ایک دعا ہے، وہ الگ بات ہے، ایکسیپشن ہے. ویسے نہیں، کوئی بھی حالات ہو جائے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. زندگی ایک ہی بار ملی ہے، کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی طرح ہو جائے، آخری سانس سے پہلے کسی بھی نیکی کا موقع ملے، کبھی کوئی استغفار کا موقع ملے، توبہ کا ملے، کچھ بھی اچھے کام کا موقع ملے، کرتے رہیے گا. باقی اس میں ہاں یہ بھی تفسیر میں ملتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف یہودیوں کو کہا جا رہا ہے. موت کی تمنا جو شہادت کی تمنا ہے وہ مسلمان بھی کرتا ہے. لیکن فرق ہے، مسلمان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ بس جنت صرف میرے لیے. یہ اور بات ہے آج کی مسلمان کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن خیال یہی ہے، عقیدہ یہی ہے. مسلمان کا کیا ہوتا ہے کہ اصل مسلمان وہ ایمان اور خوف کے بیچ میں زندگی گزارتا ہے، شہادت کی تمنا کرتا ہے کہ شہادت کی موت اسے ملے. تو وہ اس طرح کانفیڈنٹ نہیں ہوتا جس طرح یہ یہود تھے کہ جنت تو پکی ہے ہی ہمارے لیے. لیکن آج ان آیات کو پڑھ کے آپ دیکھیں تو آج کا مسلمان ان کو بہت پیچھے چھوڑ کے جا چکا ہے. اچھا جی آگے دیکھتے ہیں آخری آیت مبارکہ، آیت نمبر 96، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور البتہ تم ضرور بضرور پاؤ گے انہیں احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، علی حیات، زندگی کے معاملے میں، زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ حریص ان کو پاؤ گے، یہ یہود کو. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان سے بھی زیادہ حریص جنہوں نے شرک کیا. مشرکین کو زندگی سے بڑی محبت تھی کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قیامت تو ہے نہیں، یہی ایک زندگی ہے، یہ پہلی اور آخری زندگی ہے، مر گئے تو بس ختم. تو اس میں جتنا انجوائے کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کمانا ہے، جو کرنا ہے کر لو. تو وہ بھی زندگی سے محبت رکھتے تھے. لیکن یہ ان کو پتا تھا کہ اس کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا. اور اس میں یہ بھی ان کو پتا تھا کہ ہم جو اس وقت کر رہے ہیں وہ کتنا غلط ہے.
تو اللہ تعالیٰ کا عذاب، سزا، ناراضگی ملے گی ہمیں. تو یہ اور زیادہ حریص ہو گئے تھے زندگی پر. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم انہیں بہت زیادہ حریص پاؤ گے زندگی کے معاملے میں، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا. یود احدہم، ان میں سے ان کا ہر ایک چاہتا ہے، اور یہ ود عام چاہنا نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ دل سے چاہنا، محبت رکھنا کسی چیز کے لیے، تڑپ. لو یو امر الفا سنہ، ان میں سے ہر ایک، کاش کہ ہر ایک، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال وہ زندگی دیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، حالانکہ یہ اتنی لمبی عمر کا ملنا اگر دے بھی جائے، دے دی جائیں تو فرض کریں، تو یہ عذاب سے انہیں بچا نہیں سکتی. ایک دن انہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اپنے اعمال کی جواب دہی ان کی ہوگی. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اسے جو یہ عمل کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ویسے اپنا بھی جائزہ لیجئے کہ ہم میں دنیا کی محبت کتنی ہے. دنیا کی محبت یا موت کو ویسے کثرت سے یاد کرنا چاہیے. دل کی نرمی کے لیے 2 باتیں ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہیں: موت کا کثرت سے یاد کرنا موت کو، اور دوسرا قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا. یہ دل کو نرم کرتا ہے. موت کو یاد رکھنا چاہیے. ہمیں سے اتنے لوگ ہیں کہ ہمیں زمانہ ہو جاتا ہے اور ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک دن مرنا بھی ہے. ہم کئی کئی مہینے موت کو یاد ہی نہیں کرتے کہ موت بھی کوئی چیز ہے. اور اگر کوئی ذکر ہوتا بھی ہے تو یہی جو بس کوئی فوت ہو گیا تو ٹھیک ہے جی ایک دن مرنا ہے، کہہ دیا. غور نہیں کرتے، محسوس نہیں کرتے، سیریس نہیں لیتے. اور دنیا کی محبت میں اتنے گم ہو چکے ہیں، اور یہ دنیا کی محبت کی نشانیاں ہیں ساری، اور یہ موت بھولی ہوئی ہے، موت سے غفلت کی نشانی ہے. انسان لمبی عمر چاہتا ہے، لمبی لمبی امیدیں لگائے گا. وہ کئی 100 سال لمبی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوگا، یہ کئی سالوں لمبی پلاننگ. کل کا پتہ نہیں ہے اس کو، آج شام کا، اگلے لمحے کا نہیں پتا کہ میں اس وقت ہوں گا بھی یا نہیں ہوں گا. اور لمبی امیدیں، پھر دنیا کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے دنیا کی ہرس ہوتی ہے ایسے شخص میں جسے دنیا سے محبت ہے، جسے جو موت سے غافل ہے. بس وہ دنیا دنیا کرتا رہتا ہے، دنیا کے پیچھے وقت اور انرجی لگائے چلا جا رہا ہے. تو یہ اپنی ڈائریکشن ٹھیک کیجیے. زندگی تو جو اللہ نے لکھی ہے تو اس کو آپ دیکھیں، ایک ہی دفعہ ملی ہے، کیوں نہ اچھی جگہ ہم اسے لگائیں. یہی وقت، یہی انرجی، دیکھیں یہ سب ایک دن ختم ہو جانا ہے. ایک دن میں نے بھی نہیں ہونا، آپ نے بھی نہیں ہونا. تو یہ سب ختم ہو جانا ہے. میں نے ویسے بھی ختم ہو جانا ہے. میری یہ ساری چیزیں جنہیں آج میں بچا بچا کے رکھ رہی ہوں کہ میں انرجی، ہم خواتین بہت خیال کرتی ہیں اپنا کہ چلیں جی جو وقت ٹھیک ہے بچوں پہ لگانا تھا ہم نے ان کو پیدا بھی کیا اور ان کو پالا، راتوں کو جاگیں، ہماری بیوٹی بھی بہت کمپرومائز ہوئی، فزیکل بھی، جو بھی ہماری فزیک بھی. اس کے بعد جیسے انہیں موقع ملتا ہے بہت خیال کرتی ہیں وہ اپنی صحت کا. سم ٹائم نیگلیکٹ بھی کرتی ہیں، لیکن جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ خیال اس طرح سے کرتی ہیں کہ ویسے کھانا پینا گھومنا پھرنا دنیا کے کاموں میں وقت انرجی لگائیں گی، لیکن دین کے کام کے لیے کبھی کوئی کام کرنا پڑے، انرجی لگانی پڑے، نہیں. وہ بہت کانشیس ہو جائیں گی. اس کے لیے کبھی رات جاگنا مناسب نہیں سمجھیں گی. اس کے لیے بہت زیادہ وہ کھپنا اور انرجی لگانا وہ اس کو پسند نہیں کریں گی کہ اس طرح تو ہم اتنا، ہماری نیند کمپرومائز ہوئے گی، ہم کم سوئیں گے، اور یا ہمیں اتنا یہ ایگزرشن اس عمر میں، یا یہ یا وہ، میری بیوٹی اس پہ کمپرومائز ہوگی، میری ہیلتھ کمپرومائز ہوگی. تو یہ بھی خواتین کا بہت مسئلہ ہے کہ ان کو ذرا سا کوئی کورس کرنا پڑ جائے اور اس کورس کے لیے ان کو بہت فکر ہو جاتی ہے کہ مجھے اس کے لیے اتنا جاگنا پڑے گا، ہو سکتا ہے جاگنا پڑے، یا مجھے اتنی محنت کرنی پڑے گی. دنیا کے سب کاموں میں ہم محنت کر لیں گے، لیکن ہم دین کے کام میں ہم محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حالانکہ میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ وہی میرا جسم، میرا حسن بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے. ایک دن ویسے ہی میں نے ختم ہو جانا ہے. قبر میں جو یہ بچا کھوچا ہوگا یہ بھی سارا سب ختم ہو جانا ہے، کچھ بھی نہیں بچنا ہے اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے کیا نہیں. تو ایٹ دی اینڈ یہ تو سب دیکھتے ہیں نا کہ ہم سب نے یہ حسن جوانی سب ختم ہو جانی ہے. تو کیوں نہ ہم اسے اچھے کام پہ لگا دیں. جن دنیا اور دنیا والوں کے پیچھے لگا رہے ہیں کوئی آپ کو کچھ نہیں دیتا، نہ دے سکتا ہے. ان سے گلہ بھی نہ کیجیے، وہ دے ہی نہیں سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں جب تک اللہ نہ چاہے. مجھے لوگوں کے گن گلوں پہ بہت حیرت ہوتی ہے. لوگ بڑے معصوم لگتے ہیں. میں نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا. میں نے اولاد کے لیے اتنا کچھ کیا.
میں نے فلاں کے لیے اتنا کچھ کیا، اس کے لیے میں نے اس سے ملی، وہاں تک گئی، اتنا اس کے ساتھ سفر کیا، اور جو بھی میں ہو سکا فائنینشلی کیا یا وقت دیا. دیکھیے اگر تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کیا ہوگا نا، آپ کبھی چاہیں گے ہی نہیں کہ کوئی شخص آپ کی ایون تعریف بھی کرے، شکریہ بھی بولے، آپ نہیں چاہیں گے، کیونکہ آپ نے جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا، اس نے نوٹ کر لیا، بس بات ختم. آپ کو اس سے کیا کہ کون آگے سے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. یہ اپنی سوچ ٹھیک کر لیجیے، آپ کی زندگی میں اتنا سکون آ جائے گا. آپ اپنی اولاد سے بھی ناراض نہیں ہوں گے، آپ اپنی اولاد سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کریں گے، آپ ان کو بھی سمجھیں گے کہ جس طرح کہ میرا وقت تھا، میرے بچے چھوٹے تھے، مجھے ان کو وقت زیادہ دینا میری مجبوری تھی، میں اس طرح سے والدین کو سے نہیں دے پا رہی تھی. آپ بھی سمجھیں گے ان کا وقت ہے، آپ ان سے گلے نہیں کریں گے، میرے پاس نہیں بیٹھتے ہو، فون نہیں کرتے ہو، ملتے نہیں. اور اس کا میں طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں، قرآن مجید سے جڑ جائیے، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا بڑھاپا روشن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بڑھاپے میں بھی آپ کو قرآن مجید سے وقت گزارنا اچھا لگے گا. لوگوں سے آپ کتنا اچھا، وہ آپ کو وقت دیں گے بھی. میں آپ سے سوال پوچھتی ہوتی ہوں اکثر جب لوگ گلے کرتے ہیں، وہ آپ کو کتنا وقت دے لیں گے؟ ایک بیٹا، ایک بیٹی، چلے بیٹی دور ہے سسرال میں، ایک بیٹا کتنا وقت دے لے گا بےچارا آپ کو؟ 9 to 5 جاب کر کے آئے گا، آ کر چلے کچھ دیر دبا لیا، کچھ آپ کی باتیں سن لی، آپ کو کچھ کھلا پلا دیا، آپ کی پسند ناپسند پوچھ لی، کوئی تکلیف تو نہیں ہے. کتنے گھنٹے دے دیے اس نے؟ سونا بھی ہے اس غریب نے، 8 گھنٹے سوئے گا، 8 گھنٹے آفس میں ہوگا، تو 16 18 گھنٹے ادھر. آپ کو کتنے گھنٹے دے لے گا؟ چلیں بیچ میں ظاہر ہے بیوی بچوں کو بھی دینا ہے، ان کو کسی کام کے لیے باہر بھی جانا ہے، گھر کے 100 کام ہے، ہر روز گھر میں کوئی نہ کوئی، کبھی کچھ خراب ہو گیا، کبھی کوئی نئی چیز آنے والی ہے، کوئی پچھلی چیز کی مرمت کروانی ہے. کتنا ٹائم دے لے گا وہ آپ کو؟ کہیں نہ کہیں وہ 3 4 گھنٹے دے لے گا، باقی 20 21 تو آپ کو اکیلے گزارنے ہیں نا. تو آپ کیوں نہ قرآن مجید کے ساتھ گزاریے. نماز اگر بڑی ایج میں اس طرح نہیں زیادہ پڑھ سکتی، تسبیح کر لیجئے، قرآن مجید کے ساتھ وقت گزاریں. ویسے جو لوگ جوانی قرآن مجید کے ساتھ گزارتے ہیں اور جوانی سے انہیں نماز اور تسبیح کی عادت ہوتی ہے، تو بڑھاپے میں آپ کا بڑھاپا بہت اچھا صحت مند گزرے گا انشاءاللہ تعالی. امید رکھیے، یقین رکھیے اور دعا کیجیے گا. تو یہی وقت اور انرجی بچائیے گا نہیں ان چیزوں کو، آپ ان چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیجئے جس طرح بھی ہو سکتا ہے. ہم بڑا وقت بچاتے ہیں، ہم ان خواتین کو بے وقوف سمجھتی ہیں جو کھپ رہی ہوتی ہیں، جو اپنے جا جا کے 6 6 گھنٹے کی کلاسز لے رہی ہوتی ہیں یا دعوت کا کام کر رہی ہوتی ہیں. ہمیں بیوقوف لگتی ہیں، کیا گرمی میں یہ کر. جو پردہ کر رہی ہوتی ہے ہمیں وہ بیوقوف لگتی ہے، اتنی گرمی میں پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو جو اللہ کے لیے کر رہا ہو نا، اس کو یہ چیزیں نہ تکلیف ہوتی ہے اس راستے میں اس طرح سے، نہ ہی اسے وہ کسی اور ہی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے جسے یہ باقی لوگ نہیں سمجھ سکتے. اور اگر تھوڑی گرمی لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، تو ہونے دیں، اسی کا تو اجر ہے. تو کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ آپ کا لگ جانا ہے کہیں نہ کہیں. یہ ویسے ہی جوانی ایک دن ختم ہو جانی ہے، زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ بڑھاپا آپ کا، یا کوئی جوانی میں ہی آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں کہ آپ کا سارا وقت وہاں پہ لگ جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا، یہ ہم نہیں جانتے، اور یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ہو سکتا ہے اس بیماری میں ہمارے لیے خیر ہو، لیکن وہ بڑا مشکل کام ہے. آسان طریقہ بتا رہی ہوں، قرآن مجید سے جڑ جائیے، اپنا وقت اور انرجی قرآن مجید کے ساتھ لگائیے، اللہ کے راستے میں لگائیے. انشاءاللہ تعالیٰ غیر ضروری کاموں میں نہ وقت ضائع ہوگا نہ انرجی. یہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اتنی، آپ پر اس چیز کی خیر و برکت ہوگی، اتنی مدد آئے گی کہ آپ کا وقت اور انرجی پھر اللہ تعالیٰ، اور اگر آپ قبول کر لیے گے اور پسند آ گئے اللہ تعالیٰ کو، تو پھر آپ دنیا والوں کے لیے ویسے ہی نہیں باقی بچیں گے. دیکھنے کی حد تک ان کے سامنے رہیں گے، ان کے پاس ہوں گے، لیکن آپ اندر سے بھی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوں گے. اور آپ کا کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ سے کام، وہ آپ سے لیتے جائیں گے، وہ خود آپ سے بھی لینا شروع ہو جائیں گے. تو آپ کوشش کیجئے. چلیے جی، یہیں پہ میں اس کو کلوز کرتی ہوں. آپ میں سے جو جانا چاہتی ہے جا سکتی ہیں، جو رکنا چاہتی ہیں آپ رکیے. حدیث نمبر 19 کا آخری تھوڑا سا حصہ رہ گیا، آج اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر نیکسٹ ٹائم حدیث نمبر 20 سے شروع کریں گے.